اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خطاب با جاوید سخنے بے نژاد نو، جاوید سے خطاب نئی نسل سے چند باتیں۔ اس سخن آرائی سے کچھ حاصل نہیں، دل کی گہرائیوں میں جو کچھ ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ اگرچہ میں سینکڑوں نکتے و شگاف بیان کر چکا ہوں، مگر میرے پاس ایک ایسا نکتہ بھی ہے جو لکھنے میں نہیں آ سکتا۔ اگر میں اسے بیان کروں تو وہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، الفاظ اور آواز اسے اور پوشیدہ بنا دیتے ہیں۔ اس نکتے کا سوز میری نگاہ یا میری آہ صبح آگاہی سے حاصل کر۔ تیری ماں نے تجھے لا الہ کا پہلا سبق دیا، تیری کلی اس باد نسیم سے کھلی، اس کی نسیم سے تو نے یہ رنگ و بو پائی۔ تو ہماری متاع ہے مگر تیری قیمت اس باد نسیم سے ہے۔ تو نے اس سے دولت جاوید حاصل کی، اسی کے لب سے تو نے لا الہ سیکھا۔ اے بیٹے، اب ذوق نگاہ یعنی لا الہ میں جلنا مجھ سے لے۔ لا الہ کہتا ہے تو دل کے گہرائیوں سے کہہ، تاکہ تیرے بدن سے بھی روح کی خوشبو آئے۔ چاند سورج کی گردش لا الہ ہی سے ہے، کوہ و کاہ میں بھی میں نے اسی کا سوز دیکھا ہے۔ لا الہ کے دو حروف محض گفتار نہیں بلکہ تیغ بے زنہار ہیں۔ لا الہ کے ساتھ جینا قہری ہے، لا الہ محض ضرب نہیں بلکہ ضرب کاری ہے۔ مومن اور دوسروں کی غلامی کرے، مومن ہو اور غداری، نفاق اور فاقہ مستی اختیار کرے۔ اس دور کے مسلمانوں نے معمولی قیمت پر دین و ملت کو بیچ دیا۔ اس نے اپنا گھر بھی جلا دیا اور گھر کا سامان بھی۔ کبھی اس کی نماز میں لا الہ کا رنگ تھا مگر اب نہیں، کبھی اس کی نیاز مندی میں ناز تھا مگر اب نہیں۔ نہ اب اس کے صوم و صلات میں نور ہے، نہ اس کی کائنات میں جلوہ۔ وہ جو اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتا تھا، آج کل حب مال اور خوف موت کے فتنہ میں مبتلا ہے۔ وہ مستی اور ذوق و سرور کھو چکا ہے، دین اب کتاب ہی میں رہ گیا ہے، مسلمان مر چکا ہے۔ وہ عصر حاضر کی صحبت اختیار کر چکا ہے، اب وہ جعلی پیغمبروں سے دین سیکھتا ہے۔ ان میں سے ایک بہا اللہ ایرانی ہے اور دوسرا مرزا قادیانی۔ پہلے نے حج منسوخ کر دیا اور دوسرے نے جہاد۔ جب جہاد اور حج واجب نہ رہے تو صوم و صلات کی روح بھی ختم ہو گئی، نماز روزے کی روح جاتی رہی، تو فرد بے لگام ہو گیا اور ملت بے نظام۔ سینے حرارت قرآن پاک سے خالی ہو گئے، ایسے لوگوں سے بھلائی کی کیا امید۔ مسلمان نے خود ہی ترک کر دی، اسے خضر علیہ السلام مدد کو پہنچ پانی سر سے گزر گیا۔ وہ سجدہ جس سے زمین کانپ جاتی تھی اور آسمان اس کے مطابق گردش کرنے لگتا تھا۔ کاف، اگر پتھر پر اس سجدے کا نشان پڑتا تو وہ دھوئیں کی طرح ہوا میں تحلیل ہو جاتا۔ اس زمانے میں وہ سجدہ سر جھکانے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب اس میں بڑھاپے کی کمزوری کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں۔ ربیع الاعلیٰ کا وہ شکوہ اب کہاں؟ یہ اس کا گناہ ہے یا ہماری تقصیر؟ ہر کوئی اپنے اپنے راستے میں سرپٹ دوڑے جا رہا ہے، ہر ناکہ نکیل کے بغیر آوارہ گرد ہے۔ قرآن پاک ہے اور ذوق طلب سے خالی ہیں۔ العجب ثم العجب ثم العجب۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھے صاحب نظر کر دیں تو آنے والے زمانے کو دیکھ لے۔ اس دور کے لوگوں کی عقل بے باک ہے اور بے سوز آنکھیں حیا سے خالی ہیں اور وہ حسن مجاز میں غرق ہیں۔ علم و فن ہو، دین و سیاحت ہو یا عقل و دل ہو، سب گروہ در گروہ مادیت کے طواف میں لگے ہیں۔ ایشیا جو آفتاب کی سرزمین تھی، اپنے آپ سے چھپا ہوا اور دوسروں کو دیکھنے میں مصروف ہے۔ اس کا قلب نئی واردات سے خالی ہے، اس کے فکر و نتائج کو کوئی دو کوڑی میں بھی نہیں پوچھتا۔ اس کہنہ دیر یعنی دنیا میں اس کی زندگی ساکن، یک بستہ اور ذوق جستجو کے بغیر ہے۔ وہ ملاؤں اور بادشاہوں کا شکار ہو چکا ہے، اس کے فکر کا آہو لنگڑا لولا ہے۔ اس کی عقل، دین و دانش، ناموس ننگ فرنگیوں کے شکار بند میں بندھے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کے افکار مشرق کی دنیا پر چڑھائی کی ہے اور اس کے اسرار کا پردہ پھاڑ دیا۔ اپنا دل خون کر کے میں نے اس کے جہان کو بدلا ہے۔ میں نے اپنے دور کی ذہن سے دو باتیں کی ہیں،
اور 2 ظروف میں 2 سمندر بند کر دیے ہیں۔ میں نے پیچدار زبان بھی استعمال کی ہے اور نیشدار واشگاف بھی، تاکہ میں اس دور کے مردوں کے عقل و دل کو شکار کر سکوں۔ میں نے مغرب کے انداز کے مطابق طے دار الفاظ بھی کہے ہیں اور اپنے تار رباب سے نالہ و مستانہ شاعروں کی صورت میں بھی بلند کیا ہے۔ ایک کی اصل ذکر سے ہے اور دوسرے کی فکر سے۔ خدا کرے کہ تو اس ذکر و فکر کا وارث ہے۔ میں ندی ہوں، میرا منبع یہ 2 بحر ہیں۔ میری جدائی جدائی بھی ہے اور وصل بھی۔ چونکہ میرے دور کا مزاج مختلف ہے، اس لیے میری طبیعت نے بھی اور طرح کا ہنگامہ پیدا کیا ہے۔ ہمارے نوجوان پیاسے ہیں مگر ان کے جام خالی ہیں، چہرے چمکدار، دماغ روشن مگر اندروں تاریک، کم نگاہ، بے یقین اور مایوس۔ ان کی آنکھ کو دنیا میں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ ناقص اپنی عظمت کا انکار کرتے ہیں اور غیروں کی عظمت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بت خانے کا معمار ان کا مٹی سے اینٹیں گھڑتا ہے۔ مکتب کو بھی اپنے مقصود سے آگاہی نہیں، کیونکہ اس کی رسائی جذب اندرون تک نہیں۔ اہل مکتب نے نوجوانوں سے نور فطرت کو دھو دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکتبوں کی شاخ سے ایک گلرانہ بھی نہیں پھوٹتا۔ ہمارے معمار اساتذہ پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھتے ہیں۔ وہ شاہین بچوں کی بطخ کے بچے کی خو سکھاتے ہیں۔ جب تک علم زندگی سے حاصل نہ کر دل واردات کی لذت سے آشنا نہیں ہوتا۔ علم کا مقصد صرف انسانیت کے مقامات کی شرح اور اس کی آیت کی تفسیر ہے۔ احساس کی آگ جلنے کے بعد ہی انسان اپنی چاندی اور تانبے میں امتیاز کر سکتا ہے۔ حق تعالیٰ کا علم پہلے حواس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور آخر میں مشاہدات سے۔ اس کی نہایت عقل سے بالاتر ہے۔ تو عالموں سے سینکڑوں کتابیں پڑھتا ہے مگر جو سبق نگاہ سے ملتا ہے وہ علم کتابوں سے بہتر ہے۔ جو شراب نظر سے ٹپکتی ہے اس سے ہر شخص مختلف انداز سے مست ہوتا ہے۔ بعد سحر کا جھونکا چراغ کو بجھا دیتا ہے مگر گل لالہ اس سے جام شراب بن جاتا ہے۔ تھوڑا کھا، تھوڑا سو، تھوڑی بات کر اور پرکار کی مانند اپنے گرد گردش کرتا رہے۔ ملا کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا منکر کافر ہے اور میرے نزدیک اپنی عظمتوں کا منکر اس سے بھی بڑا کافر ہے۔ اخلاص کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ اور سلطان میر کے خوف سے آزاد ہو جا، صرف اللہ تعالیٰ کا ہو جا۔ غصے میں ہو یا خوشنودی میں عدل کو ہاتھ سے نہ دے، اور افلاس ہو یا امارت میانہ روی نہ چھوڑ۔ اگر احکام الہی مشکل ہوں تو ان کی تعویل نہ ڈھونڈ، صرف اپنے قلب سے روشنی حاصل کر۔ روح کی حفاظت بے حساب ذکر و فکر سے ہے اور بدن کی حفاظت جوانی میں ضبط نفس سے ہے۔ دنیا اور آخرت کے اعلیٰ مراتب جان و تن کی حفاظت کے بغیر ہاتھ نہیں آتے۔ سفر کا مقصود لذت سیر ہے۔ اگر تو نے سفر کے دوران میں آشیاں پر نظر رکھی تو سفر نہ کر۔ چاند گردش کرتا ہے تاکہ بدر بن جائے، لیکن سیر آدم کی کوئی منزل نہیں، اس کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے جاتے ہیں۔ زندگی لذت پرواز کے علاوہ اور کچھ نہیں، آشیانہ اس کی فطرت کو راس نہیں آتا۔ زاگ و کرگس کا رزق قبر کی مٹی میں ہے، لیکن بعض اپنا رزق ماہ و آفتاب کی فضا میں پاتا ہے۔ دین کا راز سچ بولنے اور حلال کھانے اور خلوت و جلوت میں حق تعالیٰ کے جمال کا نظارہ کرنے میں ہے۔ دین کی راہ میں الماس کی طرح سخت زندگی بسر کر، اللہ تعالیٰ سے دل لگا اور ہر قسم کے وسوسے سے آزاد ہو۔ میں تیرے سامنے اسرار دین کا ایک سر بیان کرتا ہوں۔ اس کا تعلق سلطان مظفر کی داستان سے ہے۔ وہ اخلاص و عمل میں فرد فرید تھا، وہ بادشاہ، لیکن اسے باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا سا مقام حاصل تھا۔ اس کے پاس ایک گھوڑا تھا جسے وہ اپنے بیٹوں کی طرح عزیز رکھتا تھا۔ وہ گھوڑا اپنے مالک کی طرح سخت کوش تھا، خالص عربی النسل، سبزہ رنگ، باوفا، بے عیب نسل میں پاک۔ اے نکتہ رس، مرد مومن کو قرآن پاک، شمشیر اور گھوڑے کے علاوہ اور کوئی چیز محبوب نہیں۔ میں اس اصیل و نجیب کا کیا وصف بیان کروں؟ وہ پہاڑوں اور دریاؤں پر سے ہوا کی طرح گزر جاتا تھا۔ وہ میدان جنگ دیکھتے ہی چست و چوبند ہو جاتا اور کوہ و کمر کو
تیز ہوا کی طرح طے کر لیتا۔ اس کی تگ و دو میں قیامت کے فتنے تھے، اس کے سم کی ضرب سے پتھر پاش پاش ہو جاتے تھے۔ ایک دن وہ گھوڑا جو انسان کی طرح ارجمند تھا، درد شکم سے کمزور اور بے حال ہو گیا۔ جانوروں کے معالج نے شراب سے اس کا علاج کیا اور بادشاہ کے گھوڑے کو درد سے رہائی دلائی، مگر اس حق بھی بادشاہ نے پھر اس گھوڑے پر سواری نہ کی۔ تقویٰ کا راستہ ہمارے راستے سے جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے ایسا قلب و جگر عطا فرمائے۔ دیکھ مسلمان کی فرما برداری کا مقام کیا ہے، دین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طلب میں اپنے آپ کو سوختہ کر دینا، اس کی ابتدا ادب سے ہے اور انتہا عشق سے۔ پھول کی ابر و رنگ اور خوشبو سے ہے اور بے ادب رنگ و بو سے خالی ہے، اس لیے بے آبرو ہے۔ جب میں کسی نوجوان کو بے ادب دیکھتا ہوں تو میرا دن رات کی طرح تاریک ہو جاتا ہے، میرے سینے کا اضطراب بڑھ جاتا ہے اور مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور مبارک یاد آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں ادب کو کس طرح ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ میں اپنے دور سے پشیماں ہو جاتا ہوں اور اپنے آپ کو قرون رفتہ کی یاد میں چھپا لیتا ہوں۔ عورت کا ستر اس کا خاوند ہے یا قبر، مرد کا ستر بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ زبان پر بری بات لانا خطا ہے، کافر ہو یا مومن سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ آدمیت احترام آدمی سے عبارت ہے، تو آدمی کا مقام پہچان، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور اس تعلق کو ضبط کے تحت رکھنا ہی آدمیت ہے، یہی طریق دوستی ہے، اس میں قدم بڑھا۔ بندہ و عشق اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کرتے ہوئے کافر و مومن دونوں پر شفیق ہے۔ کفر و دین کو دل کی گہرائی میں رکھ، ایسے دل پر افسوس ہے جو دوسرے دل سے گریز کرے۔ اگرچہ دل آب و گل کے قید خانے میں ہے، مگر آفاق دل ہی کا آفاق ہے۔ خواہ تو کتنا بڑا جاگیردار ہو، پھر بھی فقر کو ہرگز ہاتھ سے نہ چھوڑ۔ فقر کا سوز تیری جان میں خوابیدہ ہے، یہ پرانی شراب تیرے بزرگوں کی عطا ہے۔ دنیا میں درد دل کے علاوہ کسی اور کے سامان کی خواہش نہ رکھ۔ جو بھی نعمت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ، کسی بادشاہ سے نہ مانگ۔ بہت سے حق اندیش اور بینا لوگ کثرت نعمت کے باعث اندھے ہو جاتے ہیں۔ کثرت نعمت دل سے گداز ختم کر دیتی ہے، اس سے دل میں غرور پیدا ہو جاتا ہے، عاجزی جاتی رہتی ہے۔ میں برسوں دنیا میں پھرا ہوں، میں نے دولت مندوں کی آنکھوں میں نمی بہت کم دیکھی ہے۔ میں اس پر قربان جاؤں جو درویشانہ زندگی بسر کرتا ہے، افسوس اس پر جو اللہ تعالیٰ سے غافل رہتا ہے۔ اس دور کے مسلمانوں میں اس ذوق و شوق، اس یقین اور اس رنگ و بو کی تلاش نہ کر۔ عالم قرآن پاک کے علم سے لاپرواہ ہیں، منہ دراز صوفی خونخوار بھیڑیے ہیں۔ اگرچہ ان کی خانقاہوں میں ہا ہو کا شور ہے، مگر ان میں کوئی ایسا جواں مرد نہیں جس کے قدو میں شراب وحدت ہو۔ افرنگ زادہ مسلمان بھی سراب میں سے چشمہ کوثر ڈھونڈتے ہیں۔ یہ سب دین کے راز سے بے خبر ہیں۔ یہ اہل دین نہیں بلکہ اہل کین باہمی قداوت رکھنے والے ہیں۔ خواص میں کوئی خیر خوبی نظر نہیں آتی، البتہ میں نے عوام میں صدق و صفا دیکھا ہے۔ اہل کین اور اہل دین میں امتیاز کر، مرد حق کی تلاش کر اور اسی کی صحبت اختیار کر۔ کرگسوں گدھ کا رسم و آئین اور ہے اور شاہین کی پرواز کی شان اور ہے۔ مرد حق آسمان سے بجلی کی طرح گرتا ہے اور مغرب و مشرق کے شہر و صحرا کو ایندھن کی طرح جلا دیتا ہے۔ ہم ابھی تک کائنات کے اندھیروں میں پڑے ہیں اور وہ انتظام کائنات شامل ہے۔ وہی کلیم علیہ السلام ہے، وہی مسیح علیہ السلام ہے، وہی خلیل علیہ السلام اور وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہی کتاب ہے، وہی جبریل علیہ السلام ہے۔ وہ اہل دل کی کائنات کا آفتاب ہے۔ اہل دل کی زندگی اسی کی شعاع سے ہے۔ انبیاء مردان حق کی بہترین مثال ہیں۔ مرد حق پہلے تجھے اپنی آگ میں جلاتا ہے، پھر تجھے سلطانی سکھاتا ہے۔ ہم سب اسی کے سوچ سے صاحب دل بنتے ہیں، ورنہ آب گل کا ہم نقش باطل ہیں۔ جس زمانے میں تو پیدا ہوا ہے میں اس سے ڈرتا ہوں،
یہ زمانہ بدر میں غرق اور روح سے ناآشنا ہے۔ جب بدن قحط جان کے باعث بے قیمت ہو جائے تو مرد حق اپنے اندر پنہاں ہو جاتا ہے۔ جستجو اس مرد حق کو پا نہیں سکتی اگرچہ وہ سامنے موجود ہوتا ہے، مگر تو ذوق جستجو قائم رکھ، خواہ تجھے مرد حق کی تلاش میں کتنی مشکلات پیش آئیں۔ اگر تجھے کسی باخبر مرد کی صحبت میسر نہ آئے تو جو کچھ میں نے اپنے آباء و اجداد سے پایا ہے اسے لے لے۔ پیر رومی کو اپنا رفیق راہ بنا تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے سوز و گداز عطا فرمائے۔ چونکہ رومی مغز اور چھلکے میں امتیاز رکھتا ہے، وہ دوست کی گلی میں مضبوطی سے قدم جماتا ہے۔ لوگوں نے اس کی مثنوی کی شرح کی ہے مگر اسے پہچانا نہیں، اس کے معنی غزال کی طرح ہماری گرفت سے باہر رہے ہیں۔ لوگوں نے اس کے اشعار پر وجد میں آ کر رقص بدن سیکھا ہے لیکن روح کے رقص سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ تن کا رقص صرف خاک اڑاتا ہے لیکن جان کا رقص گردش افلاک کو درم برم انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ رقص جان سے علم و حکمت ہی نہیں بلکہ آسمان و زمین بھی ہاتھ آ جاتے ہیں، اسی سے فرد جذب کلیم علیہ السلام حاصل کرتا ہے اور ملت و ملک عظیم کی وارث بنتی ہے۔ رقص جان سیکھنا آسان نہیں، یہ غیر اللہ کو جلا دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ اے بیٹے، جب تک تو غیر اللہ سے لالچ رکھنے اور کچھ نہ ملنے کے غم سے آزاد ہو جائے تیری روح رقص میں نہیں آ سکتی۔ غم و دلگیری ایمان کی کمزوری ہے۔ اے نوجوان، غم نصف پیری ہے۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ حرص ہمیشہ کی محتاجی ہے؟ میں اس مرد کا غلام ہوں جو اپنے اوپر پورا ضبط رکھتا ہے۔ اے بیٹے، تو جو میری جان شکیب کی تسکین ہے، اگر تجھے رقص جان نصیب ہو جائے تو یہی سر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو میں تجھے بتا رہا ہوں، پھر میں قبر میں بھی تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا۔